فلسطین بیت المقدس سے مسلمان بچے کا خط سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہمارا تو حال کیا پوچھیے، ہم خیریت سے نہیں ہیں۔ ہر لمحے حالت جنگ میں، خوف میں، بھوک میں، جبر میں، ظلم میں، زخمی وجود لیے، گھائل روح لیے، بے کسی و بے بسی کے عالم میں تنے تنہا عالم کفر کا ظلم و ستم اور بدترین جبر سہ رہے ہیں۔ اے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہاری یاد بہت آتی ہے۔ سوچا آج تمہیں بیت المقدس کے کچھ حالات سناؤں۔ جب بیت المقدس کے آس پاس جیٹ طیارے پرواز کرتے ہیں، ان کی ہولناک آواز سن کر ہمارے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے ہیں۔ ہمارے گھر محلے میں لوگ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ظالم یہودی ہم پر آسمان سے آگ برسا رہے ہیں۔ میرے کئی دوست اور اس کے گھر والے اس آگ میں بھون دیے گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے سلطان، مجھے یہ بھی معلوم ہوا کئی خواتین بیوہ اور کئی بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور میرے بابا بتا رہے تھے کہ ان کے دوست کا مکمل گھر یہودیوں کی بمباری سے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ان کے بیوی بچے سب اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ بابا یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کا دوست غم سے نڈھال تھا۔ وہ بار بار اپنے چھوٹے بیٹے علی حمزہ کا ذکر کرتا تھا، جو صرف ابھی 2 سال ہی کا تھا۔ پھر اسے عمار بھی یاد آیا، جو کہا کرتا تھا، بابا میں بڑے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنوں گا۔ میں آپ سے جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ اس وقت ہمیں قتل کرنے کے لیے سب اسلامی دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں۔ سلطان، یہ کوئی بڑی بات نہیں، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اسے ہم سے کیوں ہمدردی ہوگی؟ وہ تو ہمیں قتل کرے گا ہی، ہماری مدد تو نہیں کرے گا۔ لیکن سلطان، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ سب مسلمان مل کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ہمیں ان قاتلوں سے بچانے کو تیار نہیں ہے۔ باقی مسلمان کمزور تو ہیں مگر بہت مصروف ہیں۔ ہم ایک کے بعد ایک ان درندوں کا نوالہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہمیں دشمن کے کہے سنائی دیتے ہیں۔ باقی باتیں میں آپ کو کل کروں گا، مجھے جیٹ طیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آج میں بڑی مشکل سے یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں، کیونکہ کل یہودیوں نے میرے گھر کے اوپر بم برسا دیے تھے۔ میرا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے اور میری بہن بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ اس وقت کہاں ہیں اور کس اسپتال میں ہیں، یا یہودیوں کی بمباری کا نشانہ بن گئے ہیں، اس فانی دنیا کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ سلطان، اقوام متحدہ تو صرف ایک ایسا ادارہ ہے جسے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے اسپتال، مسجد اور درسگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کل اس یقین کو اور قوت ملے کہ جب جاپان، امریکہ، نیٹو اور ان جیسے دوسرے ممالک نے ظالم اسرائیل کی بمباری کی حمایت کی، ان کے نقاب کو اتارا جائے تو اندر سے سب بھیڑیے ہی ہیں۔ سلطان، مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے اقوام متحدہ میں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جسے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بھی نقصان پہنچتے ہیں، لیکن افسوس اس پر بھی نہیں، کیونکہ دشمن ایسا ہی کرتا ہے۔ وہاں عالم کفر کو ویٹو کی سہولت میسر ہے، لیکن افسوس تو مسلمانوں پر ہوتا ہے کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، غداری نبی کی امت سے کرتے ہیں۔ سلطان، میں بھی آپ کو کیا بتانے لگا، یہ سب تو آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے بابا کہتے ہیں، رونا نہیں، مجاہد نہیں روتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کی مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھیرنا ہے، جانا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ میرے والد مجھ سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہیں اپنے دوستوں کی طرح مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تم مایوس نہیں ہونا، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تم رونا بھی نہیں کہ بہادروں کے بچے نہیں روتے، پر سلطان مجھے رونا تو آتا ہے، لیکن میں سارے آنسو حلق سے نیچے گھونٹ لیتا ہوں، میں روتا نہیں ہوں کیونکہ میں مجاہد ہوں۔ سلطان، ہم انبیاء کی سرزمین پر غیر محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ سلطان، ہم اس جگہ شہید کیے جا رہے ہیں جہاں جان کائنات نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ سلطان، کلمہ گو مسلمان اس جگہ ذبح کیے جا رہے ہیں جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ سلطان، کیا آپ کچھ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان درندوں سے ہمیں بچا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم ان فرعونیوں کے ہاتھوں یوں ہی ذبح ہوتے رہیں گے؟ ہماری ہر نسل بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کفن کی چادر اوڑھتی رہے گی۔ سلطان، میرے خط کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔